السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس ڈیولپمنٹ پہ ہے کہ جو امریکہ کے نئے اقدامات کی وجہ سے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے اقدامات کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے معاملات میں سامنے آئے ہیں۔ بھارت اس وقت بہت مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف تو بھارت کی جو اپوزیشن ہے اس سے شور مچا رکھا ہے، بھارتی عوام کا ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت بھارت کی جو رسوائی ہوئی ہے اس پر، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف، جرمانہ اور پابندیاں لگانے کے بعد بھارت کی کیا پوزیشن ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی ویڈیو میں بہت ساری خبروں کو ہم سمیٹ کر آپ کے لیے لائے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ ایک بڑے صحافی یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بے عزتی سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کو بہت عرصے تک انجوائے بھی کرتے ہیں۔ یہی صورتحال بھارت میں نریندر سنگھ مودی کی ہو گئی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اس بے عزتی پر جو ان کی اس وقت دنیا بھر میں ہو رہی ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کا جو امیج بن گیا ہے اور وہ بھارت میں بھی بن گیا ہے، وہ اس پر خوش ہیں۔ وہ لوک سبھا میں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایسا سبق دیا ہے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے، اور ہم آئندہ اس سے بھی بڑا سبق دیں گے۔ بھارت کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان نے دوبارہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم پہلے سے بڑا جواب دیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارتی عوام کو کب تک دھوکہ دیا جاتا رہے گا۔ اس وقت دنیا میں جو بھارت کا امیج، بھارت کے حکمرانوں کی وجہ سے، بھارت کی حکمران جماعت کی وجہ سے، بھارت میں جو تعصب موجود ہے، مذہبی تعصب موجود ہے، اس کی وجہ سے، بھارت کی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھارت کے میڈیا کی وجہ سے جو امیج بھارت کا دنیا میں بن گیا ہے، وہ بھارتی عوام کے لیے اس وقت بہت تضحیک آمیز ہے۔ بھارتی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ وہی ہیں جو ان کا میڈیا اس وقت ان کو دنیا میں پورٹریٹ کر رہا ہے؟ کیا وہ ویسے ہی جھوٹے ہیں جیسے کہ مودی اور مودی کے ساتھی اس وقت دنیا کے سامنے اور بھارتی عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا بھارتی عوام ویسے ہی بزدل اور شکست خوردہ ہیں جیسے کہ ان کے جرنیل بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بھارت کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ بھارت کے لوگوں کو وہ سوچنا پڑے گا جو بھارت کی اپوزیشن نے لوک سبھا میں کھڑ کے کہا۔ فرانسس جارج نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ 3 رافیل گرے ہیں۔ اسی طرح سے امریندر راجا کہتے ہیں، یہ سب بھارت کے اپوزیشن کے بڑے لیڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رافیل کا ملبہ دیکھا ہے، وہ تصویریں ساتھ میں لے کے ثبوت کے طور پر آئے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 29 مرتبہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جنگ بندی انہوں نے کروائی ہے۔ جیسے کہ بھارت کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں اب اور نہ مارو، اب جنگ بندی کر لو، ہم مزید نہیں لڑ سکتے، تو اب دنیا ہنس رہی ہے نریندر سنگھ مودی کے ان بیانات پر۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر وہ چاکلیٹس پاکستانی دکھائیں کہ دیکھیں یہ پاکستانی چاکلیٹس ہیں، اور ہم نے جو ان دہشت گردوں سے برآمد کی ہیں کہ جنہوں نے پہلگام پر حملہ کیا تھا۔ تو اسمبلی میں قہقہے گونج اٹھے۔ دنیا بھی ہنس رہی ہے اس بات پر کہ کسی اسمبلی میں، کسی ایوان میں کسی ملک کی چاکلیٹس پیش کر کے ان کو ثبوت بنا دیا جائے کہ یہ وہ چاکلیٹس ہیں کہ جو کسی ملک کی ہیں، جن لوگوں کے پاس سے برآمد کی گئی ہیں، تو یہ چاکلیٹس برآمد ہوئی تو ہم نے ان لوگوں کو مار دیا جان سے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد اور کسی اور ملک کے جاسوس تھے۔ دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس مختلف ملکوں کی برانڈز کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر اس پیمانے پر لوگوں کو دنیا میں ہلاک کیا جانے لگے، اس پیمانے پر لوگوں کو دہشت گرد اور کسی ملک کا جاسوس قرار دیا جانے لگے، تو شاید پھر دنیا میں کوئی بھی باقی نہ بچے۔ آج چاکلیٹ جو ہے وہ دنیا میں بھارتی لوک سبھا کے اس واقعے کے بعد ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ آپ کو ہم بتانا ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے خلاف سخت ترین اقدامات کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے عالمی میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا کہ بھارت نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک ثابت نہیں کیا، اور انہوں نے بھارت کو ایک برا اور ناپسندیدہ ملک بھی قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف عائد کر دیا،
اور جرمانہ بھی عائد کر دیا. بھارت کی 6 کمپنیوں پر پابندی لگا دی اور یہ کہا کہ یہ وہ کمپنیاں جو ایران سے تیل خرید رہی ہیں اور امریکہ سے بھارت جو ہے وہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ بھارت جو ہے جنگی ساز و سامان اور کچھ سسٹم جو ہیں وہ رشیا سے خرید رہا ہے جو کہ امریکہ سے چھپ کر خریداری کی جا رہی ہے. اور بھی بہت کچھ کہا. بھارت پر پابندیاں بھی لگائیں. پاکستان پر ٹیرف جو کہ 29% تھا وہ 10% کم کرنے کے بعد 19% کر دیا اور پاکستان سے تیل کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ بھی کیا. امریکہ اور پاکستان کے درمیان جب یہ معاہدہ ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب بھارت پاکستان سے تیل خریدے گا. پاکستان میں ان اقدامات کی وجہ سے تیل کی قیمتیں ایک دم سے گر گئی ہیں. اگر بھارت کے معاملات کو دیکھا جائے تو ایک طرف تو بھارت کی کرکٹ ٹیم نے، بھارت کے ہیڈ کوچ نے، بھارت کے سابق کھلاڑیوں نے بھارت کا نام دنیا بھر میں خراب کر رکھا ہے. بھارت کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے دنیا میں وہ اتنی اچھی نہیں ہے. بھارت کا جو امیج دنیا میں بن رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. بھارتی عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا جو ان کا میڈیا، ان کے سیاستدان، ان کے شکست خوردہ سابق اور موجودہ جرنیل میڈیا پر آ کر امیج پیش کر رہے ہیں، کیا بھارتی عوام ویسے ہی ہیں؟ کیا وہ ویسے ہی جھوٹے ہیں، ویسے ہی شکست خوردہ ہیں، ویسے ہی وہ بڑ بولے ہیں؟ کیونکہ اسمبلی کے فلور پر بھی یہ جملہ سننے کو ملا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جنگ تھی یا فلم کی شوٹنگ تھی جس میں چاکلیٹ پیش کی جا رہی ہے. اور ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارتی عوام جو ہیں وہ ایک جنت میں رہتے ہیں اور وہ جنت انہیں فلمی دنیا سے میسر آئی ہے. بھوکے، ننگے اور باتھ روم سے محروم بھارتی عوام جب فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کسی بھارتی ہیروئن کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی کسی سڑک پر گانا گاتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ملک میں افواج کس قدر ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 40% بھارتی عوام کو بنیادی طور پہ باتھ روم کی مکمل سہولیات حاصل نہیں ہیں اور ایسے ملک کے شہری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح سینہ تان کر اپنے ملک کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں. بھارت میں کئی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ان تحریکوں میں آپ یہ دیکھیے کہ واشنگٹن میں جب خالصتان کے حوالے سے ریفرنڈم منعقد ہوا تو ایسے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے خالصتان تحریک کے سربراہ گر پتونت سنگھ کو ایک خط بھی لکھا. یہ بھی بھارت کی ایک بڑی سبکی ہے. بھارت نے اس سے پہلے اس خطے کے چھوٹے ممالک پر ایک روب قائم کر رکھا تھا. بھارت آبادی کے اعتبار سے کیونکہ 1.5 ارب کی آبادی پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، تو رقبے اور آبادی کے اعتبار سے ایک بڑا ملک جو کہ دفاعی اعتبار سے ایک بہت کمزور ملک ہے. اس نے ایک طویل عرصے تک پاکستان سمیت بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، حتیٰ کہ چائنا تک کو تنگ کر رکھا تھا. اب جب پاکستان نے ایک پنچ رسید کیا تو بھارت سنبھل نہیں پایا ہے. بھارت کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، بلکہ کمزوری لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بھوٹان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی بھارت کو آنکھیں دکھانے لگے. اگر آپ مغربی بنگال کی صورتحال کو دیکھیں تو مغربی بنگال میں بہار سے لے کر اور سکم تک جو پٹی ہے، بیچ میں ایک بہت نیرو سی ایک پٹی ہے، وہ 3 ممالک کو ٹچ کرتی ہے. ایک تو کھٹمنڈو ہے نیپال، دوسرا جو ہے بنگلہ دیش ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی بھوٹان بھی موجود ہے. اب یہ بھوٹان، بنگلہ دیش وہ ممالک ہیں یا نیپال کہ جن سے بھارت کے تعلقات اتنے اچھے نہیں، کیونکہ بھارت کے تعلقات اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں رہے. بھارت نے سری لنکا میں بھی تامل تحریک چلائی، بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان، اس کے بعد حسینہ واجد کی صورت میں بھارت نے جو تباہی مچائی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. بھارت نے جو ہے وہ بھوٹان اور نیپال کے ساتھ جو کیا وہ بھی دنیا جانتی ہے. چائنا کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اور یہ بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے، اس نے امن و مذاکرات کی بات کی، لیکن بھارت نے کشمیر جیسے برننگ پوائنٹ پر ہمیشہ جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کیا. ورنہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت کبھی بھی سلجھایا جا سکتا ہے، وہ بھارت کی انا کی نظروں کیا ہے. بھارت جانتا ہے کہ کشمیری عوام کبھی بھی بھارت کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، اس لیے وہ استصواب رائے کے بجائے جنگ، جارحیت اور تخریب کاری اور دہشت گردی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں.
اب صورتحال کیا ہے کہ یہ جو بہار سے لے کر سکم تک کا جو راستہ ہے، یہ جو پٹی ہے جو کہ ان تین ممالک کے ساتھ ملتی ہے، اگر بھوٹان اور بنگلہ دیش اور نیپال بھی مل کر، بھوٹان نے بنگلہ دیش نے باقاعدہ بھارت کو وارن کے اس حوالے سے، اگر وہ اس راستے کو بند کر دیتے ہیں تو بھارت کی جو 7 ریاستیں ہیں، جن میں آسام ہے، ناگالینڈ ہے، تری پور ہے اور اس کے علاوہ اور بھی باقی ریاستیں ہیں، اگر یہ راستہ بند کر دیتے ہیں، جس کے لیے بھوٹان اور بنگلہ دیش نے بھارت کو وارن بھی کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھارت کی 7 ریاستیں جن میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے وہ بھارت سے الگ ہو سکتی ہیں۔ بھوٹان ان پہ قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، بنگلہ دیش بھی ان پہ قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کو مغربی بنگال بھی چاہیے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آسام ہو یا تری پور ہو یا پھر ناگالینڈ ہو، یہ جتنی بھی 7 ریاستیں ہیں یہ اس وقت بھارت کے ہاتھ سے کسی وقت بھی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے، اس راستے پر اگر بھارت کے بنگلہ دیش اور بھوٹان سے اور حالات خراب ہوئے تو پھر وہ راستہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ بھارت کے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو مودی نے اس وقت پلان بنا رکھا ہے، وہ پلان ایک تو یہ جو ہندوتوا نظریہ ہے اس کے تحت بھارت کی آنے والی نسلوں کو دنیا بھر میں تنہا کر دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر بھارت کی ہندو نسل جو ہے، آج کی ہندو نسل جو ہے وہ مسلمانوں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، سب سے لڑے گی تو آپ پورے جہان سے لڑنے کے بعد اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آنے والے وقتوں میں بھارت کی جو ہندو نسل ہے اس کے لیے یہ وہ گڑھا کھودا جا رہا ہے جس پہ گر کر آنے والی نسلیں غرق ہو جائیں گی۔ ہم یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے، انسانیت کے پیمانے پر بات کی جائے تو ہم دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، ہمیں بھارت کی مذہبی اقلیتوں کے انسانی بنیاد پر حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان آج چاہے کسی بنیاد پر بھی ہو، کسی پریشر کی وجہ سے ہو یا پھر حب الوطنی کی وجہ سے، وہ بھارت کا نام ضرور لیتے ہیں، ترانہ ضرور گاتے ہیں، لیکن انہیں بھارت میں ان کا حق نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے سہمے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو دیکھا ہے جو کوئی بھی بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ پاکستانیوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی گھبراتے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں حکومت ان کے گھروں پر چھاپے مارنے کے بعد ان کو گرفتار نہ کر لے، کیونکہ بھارت وہ خوفزدہ ملک ہے کہ جو اگر ان کے ملک میں پاکستان سے کبوتر بھی چلا جائے تو وہ اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں اور ان کی فوج میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔